سیلف اینٹیجن کو ریکگنائز نہیں کر رہے تھے، ڈفرینشیٹ نہیں، سیلف اور نان سیلف میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے تھے، ان کی ڈیتھ ہو جاتی، کیونکہ اگر یہ زندہ رہیں تو دے ول جنریٹ کاز آٹو امیون ڈیزیز، کیونکہ یہ تو اپنی سیلس کو ڈسٹرائے کرنا شروع کر دیں گے نا. تو پازیٹیو سلیکشن اور نیگیٹیو سلیکشن، یہ دو ٹرمینالوجی. پازیٹیو سلیکشن دوز اینڈ ٹی سیلز دیٹ ریئیکٹ ود ایم ایس سی، ٹھیک ہے نا، اور نیگیٹیو سلیکشن ہے جو اپنے اینٹیجنس کو ڈسٹرائے کرنا شروع کر دیں ان کے لیے. اب یہاں تک اگر ہم دیکھیں تو یہ ڈبل پازیٹیو ہی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ پہلے ڈبل نیگیٹو تھا، پھر ڈبل پازیٹیو ہوا، پھر پازیٹیو نیگیٹو سلیکشن ہوئی، ابھی تک یہ ڈبل پازیٹیو. اب انہوں نے ڈفرینشیٹ ہونا، دے ول بیکم ادھر CD4 پازیٹیو اور CD8 پازیٹیو. ٹی سیل ریسیپٹر تو دونوں پہ رہیں گے کیونکہ یہ ٹی سیلز ہیں، ٹھیک ہے. تو جو 4 ہوں گے وہ ہیلپر ٹی سیلز بن جائیں گے، جو 8 ہوں گے وہ سائٹوٹاکسک ٹی سیلز بن جائیں گے. اب ہم پیچھے جاتے ہیں. اب ٹی سیلز ہم نے کہا کہ جی یہ بون میرو سے آئے، ٹھیک ہے نا، ڈفرینشیٹ ہوئے، وہاں پہ یہ تھائمس میں گئے، ٹھیک ہے نا. تھائمس میں یا تو یہ CD4 پازیٹیو ہو جائیں گے یا CD8 نیگیٹیو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اب کیا یہ اس میں وہی دیکھیں، نیگیٹو سلیکشن پازیٹیو سلیکشن، یہ وہی ہے، ایسے سیلز جو کام نہیں کرتے، یہی ورڈ. پازیٹیو سلیکشن، نیگیٹو سلیکشن، ڈبل نیگیٹو، ڈبل پازیٹیو، پھر یہاں پہ آئے تھے differentiation of the double positive cells into single positive cell, either CD4 or CD8 upon contact with class 1 یا class 2 MSC کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب یہ تو ہو گیا ٹی سیلز کا. اب بی سیل کا کیا ہے؟ آئے تو یہ بھی بون میرو سے تھے پہلے، انیشلی یہ ایک ہی اسٹیم سیل سے جنریٹ ہوئے ہیں دونوں. ان کا کیا ہے، ان کی فیٹ کیا ہے، یہ کہاں پہ ڈیولپ ہوتے ہیں؟ جیسے ہمیں ٹی سیلز کی ساری سٹیجز کا پتہ ہے، انفارچونیٹلی جو بی سیلز ہیں ان کا نہیں ہمیں پتہ، لیکن ان کو بی فار برسا فار ایکولنٹ برڈ سے لیا گیا ہے کہ ان کی وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تو اٹ از ایزیومڈ کہ ان کی بھی ادھر ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور ان کی بھی وہ سیلز جو سیلف اینٹیجنس کو ریئیکٹ کرتے ہیں، اور جو سیلف اینٹیجن کو ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے ان کو کل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر ان کو ہم چھوڑ دیں گے تو اٹ ول کاز آٹو امیون ڈیزیز، ٹھیک ہے نا. یہ ہم تھوڑا سا کمپیریزن دیکھیں، اگر بی اور ٹی سیلز کا اینٹیجن ریسیپٹر دونوں پہ ہیں. اینٹیجن ریسیپٹر ریکگنائز اونلی پروسیسڈ اینٹیجن ان ایسوسیشن ود ایم ایس سی. تو یہ پراپرٹی ہے ٹی سیلز کی، کیونکہ ہیلپر ٹی سیلز جو ہوتے ہیں انہوں نے جو مونوسائٹ یا میکروفیج ہیں، جب یہ پریزنٹ کرتے ہیں اینٹیجن کو تو اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، آگے پھر یہ اسٹیمولیٹ کرتے ہیں بی اور سائٹوٹاکسک ٹی سیلز کو. جبکہ بی سیلز جو ہے ان پروسیسڈ اینٹیجن بھی ریکگنائز کر لیتے ہیں، ان کی سرفیس پہ آئی جی ایم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جو اس کے ساتھ اینٹیجن مل کے آگے فردر پروسیس کر دیتے ہیں سگنل. وہی بات آئی جی ایم آن دا سرفیس بی سیلز پہ، CD3 سرفیس پروٹین ٹی سیلز پہ، کلونل ایکسپینشن آفٹر اینٹیجن دونوں کی پراپرٹی ہے. امیونوگلوبولن اینٹی باڈی سنتھسس بی سیلز کا فنکشن ہے. ریگولیٹر آف اینٹی باڈی سنتھسس کون ہے؟ یہ ٹی سیلز ہیں. ہیلپر ٹی سیلز کے آگے سب سیٹ ہوتے ہیں ریگولیٹر جو ہیں ٹی سیلز، تو وہ ان کا کام ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ جب کام ختم ہو گیا تو ان کو سپریس کر دیتے ہیں. انٹرلیوکن 2 4 5 ہیں گیما انٹرفیرون جو ٹی سیلز کے وہ اسٹیمولیٹر ہوتے ہیں. سیل میڈیٹڈ امیونٹی ٹی سیلز کا فنکشن ہے. تھائمس میں میچوریشن بھی ٹی سیل کی ہوتی ہے، برسا اور ایکولنٹ میں بی سیلز کی ہے. یہ تو ہم نے بات کر لی بی اور ٹی سیلز کی. آپ کو میں نے فرسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ ایک تھوڑا سب سیٹ ہے ٹی سیلز کا، جسے لیمفوسائٹس کا، جسے ہم کہتے ہیں نیچرل کلر سیلز. ہوتے یہ لیمفوسائٹس ہیں، لیکن یہ پارٹ ہوتے ہیں انیٹ امیونٹی کا، جبکہ باقی سیلز جو ہیں وہ ہیں پارٹ ہیں اڈیپٹیو امیون رسپانس کا، ٹھیک ہے. تو اب یہ والے جو ہیں یہ لیمفوسائٹ، لیکن یہ پارٹ کس کے ہیں؟ انیٹ امیونٹی کا.
اب ان پہ ہم نے کہا تھا یا وہ CD4 پازیٹیو ہوں گے یا CD8 پازیٹیو ہوں گے، جبکہ جو نیچرل کلر سیلز ہیں ان پہ ان دونوں میں سے کوئی ریسیپٹر نہیں ہوتا. اب یہ کام کیسے کرتے ہیں پھر؟ ان میں تو ہم نے کہا تھا نا وہ MHC جیسے T سیلز ہے وہ MHC کے ساتھ آئے گی اینٹیجن، اس کو ریکگنائز کر لے گا. جو B سیلز ہیں ان کی سرفیس پہ IgM پروٹین ہے اس کو دیکھ کے کر لے گا. تو پھر نیچرل کلر سیلز کیسے ہوتے ہیں؟ ہماری جو باڈی ہے ہیومن باڈی، اس کے جو آل نیوکلیٹڈ سیلز ہیں ان پہ MHC ہے. کیا ہے؟ MHC ریسیپٹرز ہیں. اب اس میں ایک بات یاد رکھنے والی ہے، all nucleated receptors except macrophages یا antigen presenting cells they all have MHC class 1. جبکہ جو اینٹیجن پریزنٹنگ سیلز ہیں ان میں MHC class 2 ہے. یاد رہے گی یہ بات کہ جو جتنے اینٹیجن پریزنٹنگ سیلز ہیں ان پہ MHC class 1 ہے، جبکہ جو اینٹیجن پریزنٹنگ سیل ہیں ان پہ MHC class 2 ہے. اب یہ نیچرل کلر سیل کیسے کام کرتے ہیں؟ یہ کیونکہ انیٹ امیون سسٹم کا پارٹ ہے تو اس لیے یہ ایک ہی طرح کام کریں گے کہ کوئی بھی اینٹیجن کوئی بھی وائرس آ جائے یہ ایک ہی فیشن میں رسپونڈ کریں گے. جیسے اب یہ کرتے کیا ہیں کہ دے کاؤنٹ دا نمبر آف MHC class 1 پروٹین آن دا سیل سرفیس. ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ نہیں ہے یا کم ہے اس کا ایکسپریشن دے ول کل دوز سیلز. ٹھیک ہے؟ کیا وہ نیچر کلر سیل کیا دیکھتے ہیں کہ MHC پروٹین ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو اس کا نمبر پورا ہے سیل کے اوپر، کیونکہ جو وائرس اور یہ انفیکشنز ہیں اور ٹیومر ہیں یہ MHC class 1 کی جو ایکسپریشن ہے اس کو کم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہی والا میکنزم نیچرل کلر سیلز یوز کرتے ہیں. اب ان کو نیچرل کلر سیلز کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پرائر ایکسپوجر نہیں چاہیے ہوتا اور یہ نا اسپیسیفک نہیں ہے ان کا رسپانس نا. ان کی جو فنکشن ہے اینٹی باڈیز جو ہیں اس کو انہینس کرتی ہیں. یہ ہم جب آگے ہائپر سینسٹیوٹی ری ایکشن پڑھیں گے اس میں بھی آئے گا یہ اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ سیلولر سائٹوٹاکسیسٹی. اگر IgG اینٹی باڈی جو ہے وہ افیکٹونیس آف دا نیچرل کلر سیل جو ہے اس کو کر دیتی ہے، جس کے خلاف یہ فائٹ کر رہا ہے اس کے خلاف IgG اینٹی باڈی ہے تو یہ اس کا فنکشن زیادہ اچھا ہو جائے گا. انٹرلیوکن 12 اور گیما انٹرفرون اس کے ایکٹیویٹر ہوتے ہیں. 5 to 10% جو پیریفرل سرکولیشن میں لیمفوسائٹس ہیں وہ نیچرل کلر سیلز ہیں. اب ہم نے کہا کہ یہ جی سیلز پہ دیکھتا ہے کہ MHC class 1 ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ اس کا ایک اور ہے MICA مائکا پروٹین ہوتی ہے جو کینسر سیلز ایکسپریس کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ نارمل سیلز پہ نہیں ہوتی. تو اگر یہ بھی اسے نظر آ جائے نا اس کو نیچرل کلر سیلز کو دے ول ڈسٹرائے دوز سیلز. اگر ہم اس کو تھوڑا سا سمرائز کریں نیچرل کلر سیلز کو تو کیا ہوا یہ لارج گرینولر لیمفوسائٹ ہے، لیمفوسائٹس کا سب سیٹ ہے یہ. ان پہ کوئی ریسیپٹر نہیں ہے نہ ہی اینٹی باڈیز ہیں اور ان کی میچوریشن کے لیے تھائمس یا اس میں نہیں، اور ان کا نمبر جو امیونو ڈیفیشینٹ ڈیزیزز ہے اس میں نارمل ہوتا ہے اور اس کی ایکٹیویٹی از ناٹ انہینسڈ بائی پرائر ایکسپوجر. یہ بھی جیسے فیچر تھی اس کی انیٹ امیون رسپانس کی. اب اس کی فنکشن کیا ہے؟ یہ کل کرتا ہے وائرس انفیکٹڈ سیلز کو، کینسر کو. اس کی جو کلنگ ہے وہ نان اسپیسیفک ہے، اینٹیجن پریزنٹیشن پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی. MHC class 1 کو نمبر کو نوٹ کر کے یہ کل کرتا ہے. اب یہ کل کیسے کرتا ہے؟ اٹ پروڈیوس پرفورنس اینڈ گرے انزائمز جو کاز کرتی ہیں سیل اپوپٹوسس. ان کے پورز کریٹ کر دیتا ہے ان کی وال میں. ٹھیک ہے؟ اب یہ تھوڑا سا سیل سرفیس جو ان کے ہیں مارکرز یا MCQs میں پوچھ لیتے ہیں بعض دفعہ یا وائوے میں بعض دفعہ ایگزام میں پوچھ لیتے ہیں. ہیلپر ٹی سیلز کے ہم نے کہا تھا CD28 CD4 ٹی سیل ریسیپٹر یہ تین ہوتے ہیں ان کی. سائٹوٹاکسک ٹی سیلز پہ ہمارے پاس CD8 اور ٹی سیل ریسیپٹر ہے. اب اس میں جو CD8 ہے نا ٹی میں ایکسٹرا، یہ ہمارے پاس جب اینٹیجن پریزنٹیشن میں سیکنڈ سگنل ہوتا ہے
وہ فکر بہت اچھا اور اتنا ہائیڈریٹڈ ہے پورا جسم پہ لگا. ہاں وہ کہتی ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے؟ یہ جو کو اسٹیمولیٹری سگنل ہوتا ہے اینٹیجن پریزنٹیشن میں اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے. بی سیل ریسیپٹر پہ آئی جی ایم اور بی 7 ہوتا ہے. میکروفیج میں ایم ایس سی کلاس 2 ہے. نیچرل سیلز میں ریسیپٹرز فار ایم ایس سی کلاس 1 ہے اور آل ادر نیوکلیٹڈ سیلز میں ایم ایس سی کلاس 1 ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آل نیوکلیٹڈ سیلز ہیو ایم ایس سی کلاس 1 ایکسیپٹ پروفیشنل اینٹیجن پریزنٹنگ سیلز. اب پروفیشنل اینٹیجن پریزنٹنگ سیلز جو ہوتے ہیں جو لمفوسائٹس ہیں جو اڈیپٹیو امیون رسپانس کے اس کے کم. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آر بی سی پہ پھر ہوگا کوئی ایم ایس سی کلاس 1 ہوگا یا 2 ہوگا؟ لکھا ہوا ہے نیچے کہ میچور ریڈ سیلز پہ ایم ایس سی کلاس 1 نہیں ہوتا کیونکہ ان میں کوئی نیوکلس نہیں ہے. اے نیوکلیٹڈ سیلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈینڈریٹک سیلز میں نے آپ کو جب پچھلی دفعہ مونوسائٹس پڑھائے تھے تو اس میں نے کہا تھا سرکولیٹنگ اینڈ ٹیشو فیکسڈ ہوتے ہیں. 2 طرح کے ہوتے ہیں. اب یہ جو ٹیشو فیکسڈ ہوتے ہیں ان میں ڈفرنٹ سیلز ہیں. ڈینڈریٹک سیلز ہیں یہ ہماری اسکن کے نیچے ہوتے ہیں. پروفیشنل اینٹیجن پریزنٹنگ سیلز ہیں اور ان پہ ایم ایس سی کلاس 2 ہوتی ہے اور سی ڈی 4 پازیٹیو ٹی سیلز ہوتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ڈینڈریٹکس انہیں کہتے ہیں. کس لیے کہتے ہیں؟ جیسے جو ایگزون ہے اس کے ڈینڈرائٹس ہوتے ہیں تو ان کے لمبے لمبے بازو ہوتے ہیں. اب ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لمبے لمبے بازو ہیں ان کے وہ جیسے ہی ارد گرد کوئی اینٹیجن گزرتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کو پروسیس کر کے امیون رسپانس جنریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ڈینڈریٹک سیلز جب ان کو اینٹیجن آتا ہے تو مائگریٹ کر جاتے ہیں ریجنل لمف نوڈ میں. وہاں فردر پروسیسنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو سیل میڈیٹڈ امیون رسپانس کیا سیل میڈیٹڈ امیونٹی کو اگر ہم دیکھیں تو اٹ از اے امیون رسپانس جنریٹڈ بائی اسپیسیفک سیلز. سیل میڈیٹڈ مینس اس میں سیلز انوالوڈ ہیں. اب کون سی سیلز ہیں؟ ٹی لیمفوسائٹس ہیں, میکروفیج اور نیچرل کلر سیلز بھی اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مائکروفیج کیسے آتے ہیں کہ یہ انیٹ امیون رسپانس کا پارٹ ہے لیکن یہ لنک کرتے ہیں نیٹ کو اڈیپٹیو کے ساتھ. کیسے؟ یہ اینٹیجن کو پکڑیں گے, پروسیس کریں گے اور پریزنٹ کریں گے ہیلپر ٹی سیلز کو جو فردر پروسیس کر کے آگے یا تو ہیمورل امیون رسپانس یا سیل میڈیٹڈ امیون رسپانس جنریٹ کریں گے. اب اگر ایگزامنر آپ سے پوچھے کہ کون سی امیونٹی ہے that can be transferred from one organism to another by cells but not by serum. ٹھیک ہے. اب سیلز یہ سیل میڈیٹڈ امیونٹی کیونکہ سیرم میں سیلز نہیں ہوتے اس میں اینٹی باڈیز ہوتی ہیں تو ایسی امیونٹی جو سیرم سے ٹرانسفر ہو ہیمورل امیونٹی ہے اور جو سیلز کی ہوگی سیل میڈیٹڈ امیونٹی ہے. اب یہ کیا ہے جو ایکسٹرا سیلولر انفیکشنز ہیں آر میڈیٹڈ بائی ان کے خلاف کون سی چیزیں ہیں؟ اینٹی باڈیز ہیں, کمپلیمنٹ ہے, میکروفیج ہیں. جو انٹرا سیلولر انفیکشنز ہیں ان کے خلاف کون سی امیونٹی آتی ہے؟ سیل میڈیٹڈ امیونٹی. تو ہم اگر انفیکشنز کے لحاظ سے دیکھیں تو ایکسٹرا سیلولر, انٹرا سیلولر, ایکسٹرا سیلولر کے خلاف اینٹی باڈی, کمپلیمنٹ, مائکروفیج سارے آ جاتے ہیں جبکہ انٹرا سیلولر کے خلاف کہتے ہیں سیل میڈیٹڈ امیونٹی ہے. سیل میڈیٹڈ کیا کیا کرتی ہے دیکھیں, ریزسٹنٹ ٹو انٹرسیلولر پیتھوجنس, پروٹوزوا, فنگل انفیکشنز اور ٹیومرز. جو بڑے بڑے آرگنیزمز ہیں جن کو اینٹی باڈیز کچھ نہیں کر سکتی, جو اندر ہمارے سرکولیشن میں نہیں جا سکتے, جیسے ورم انفیسٹیشن ہے جو پیٹ کے کیڑے جسے کہتے ہیں, ان میں کیا ان میں بھی سیل میڈیٹڈ امیونٹی اور آ جاتی ہے. اس کے علاوہ اس میں کمپلیمنٹ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ٹی سیل کا کیا کرتے ہیں, یہ سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں بلڈ میں, جہاں پہ بھی انہیں اینٹیجن ملے گا وہیں پہ اس کو پکڑیں گے, ریجنل لمف نوڈ میں جائیں گے, پرولیفریٹ کر پریزنٹیشن ہوگی, پرولیفریشن ہوگی. ٹھیک ہے. اور ایونچولی دے ول ڈائی. تو اب ان کا کیا کہتا ہے, جب اینٹیجن انہیں ملتا ہے تو کتنا ٹائم لیتے ہیں یہ افیکٹو ہونے میں؟ پہلے تو ود ان 2 days
اینٹیجن اسپیسیفک جو ہے موسٹ اینٹیجن اسپیسیفک ٹی سیلس ہیز بین ٹریپڈ بائی دی اینٹیجن. تو 4 to 5 days لیں گے افیکٹڈ ٹی سیلس کا پیریفرل سرکولیشن میں آنے میں. اسے کہتے ہیں لیگ پیریڈ، جو پرائمری امیون رسپانس میں ہوتا ہے لیکن سیکنڈری میں نہیں ہوتا. سیکنڈری میں کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ایک دفعہ اینٹیجن پہلے آیا، اس نے امیون رسپانس جنریٹ کیا، اس کی میموری سیلز اب بون میرو میں پڑے ہیں، تو وہ جو تھا سارا پیریڈ کے میکروفیج نے کھایا، اس کو پھر پریزنٹ کیا ٹی سیلز کو، ہیلپر ٹی سیلز نے آگے پھر سائٹوٹاکسک ٹی سیلز کو ایکٹیویٹ کیا، پھر جا کے افیکٹڈ سیلز بنے. یہ تقریباً 1 ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ والا سیکنڈ امیون رسپانس میں کیا تھا کہ وہ جو میموری سیلز پہلے بنے پڑے ہیں، جیسے ہی وہ سیلز آئے گا ود ان آورس، اس میں ڈیز تھے، اس میں آورز ہیں، افیکٹڈ ٹی سیلز پیریفرل سرکولیشن میں آ جائیں گے. اب کوئی بھی امیون رسپانس جب ان چیکڈ چلا جائے تو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. اب سیل میڈیٹڈ امیونٹی سے ریلیٹڈ جو ہے ہائپر سینسٹیوٹی ری ایکشن ٹائپ 4 ہے. جو ہائپر سینسٹیوٹی ری ایکشن، اس کی 4 ٹائپس ہوتی ہیں. پہلی 3 اینٹی باڈی میڈیٹڈ ہے اور چوتھی جو ہے وہ سیل میڈیٹڈ ہے. گرافٹ ریجیکشن جیسے کڈنی ٹرانسپلانٹ، کارنیا، لنگ، لیور، جو بھی ٹرانسپلانٹ، اس کی ریجیکشن میں. آٹو امیون ڈیزیزز ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ سے پوچھ سکتے ہیں، بلکہ پوچھتے ہیں کہ سیل میڈیٹڈ امیونٹی کے ایکٹیویٹرز یا اس کے افیکٹڈ سیلز کون سے ہیں؟ تو مینلی سائٹوٹاکسک ٹی سیلز ہیں، لیکن اس کے ساتھ نیچرل کلرز ہیں، انیکٹیویٹی میکروفیج بھی رول ادا کرتے ہیں. ڈفرنٹ ٹی سیلز ہیں، ان کے فنکشن کیا ہے؟ CD8 یہ سائٹوٹاکسک ٹی سیلز ہیں، یہ وائرس انفیکٹڈ ٹی سیلز، وہ جو سیلز ہیں ان کو کل کریں گے. جو CD4 ہے ہیلپر ٹی سیلز ہیں، اس میں 2 طرح کے ہوتے ہیں، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2. ٹائپ 1 جو ہوتے ہیں یہ میکروفیج کو ایکٹیویٹ کریں گے، میکروفیج کو کی ایکٹیویٹی انہینس کریں گے، کوئی اینٹیجن کو انجسٹ کرے اور کل کرے. ٹھیک ہے نا. تو انجسٹ جو 2 ہیں یہ اسٹیمولیٹ بی سیل ٹو ڈیفرینشیٹ انٹو اینٹی باڈی پروڈیوسنگ بی سیلس. ٹھیک ہے نا. جو اسے پلازما سیلس کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بی سیلز پہلے پڑے ہوئے، جیسے ہی نہیں ٹی سیلز کس طرف سے سگنل لگتا ہے پھر ہی یہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو IgG class that the immunoglobulin class that a B cell switches to is specific. آپ کو جب میں نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ جو اڈیپٹیو امیون رسپانس ہے اٹ از اسپیسیفک. ٹھیک ہے. اسپیسیفک مینس کیا ہے؟ کہ ایک اگر اینٹیجن ہے تو وہ ایک ہی اینٹی باڈی اسی کی اینٹیجن کے خلاف ہوگی. ایسی نہیں کہ ایک اینٹی باڈی ہم نے بنا دی جو ہیپاٹائٹس بی کے بھی خلاف کام کر رہی ہے، سی کے بھی خلاف کام کر رہی ہے، اور ڈینگی کے خلاف کام کر رہی ہے. اب کرونا آیا تو اس کے خلاف بھی کام کرنے شروع ہو گیا. ایسا نہیں ہوگا. دے ول ریئیکٹ اونلی فار، اگر وہ سی کی ہے تو سی کو، اگر بی کی ہے تو بی کو. جس کے خلاف وہ بنی اسی کو کرے گی، کراس ری ایکٹیویٹی نہیں کرے گی. اب یہ ہے کہ ٹی سیل ریسیپٹر کیا ہے؟ یہ امیونوگلوبولن کی طرح اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے اینٹی باڈی تھی نا، اس میں ایک لائٹ چین تھی، ایک ہیوی چین تھی. اس میں یہ ٹرانس میمبرین ہے پورشن ہے، یہ اینٹیجن بائنڈنگ پورشن ہے. اس کا بھی یہ کانسٹنٹ ریجن ہے، ویریبل ریجن ہے. بس اس کا وہ ہنج ریجن ڈائی سلفائڈ بانڈ وغیرہ اس طرح کی نہیں ہوتی. اس میں الفا اور بیٹا 2 چین ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اگر ہم دیکھیں سیل میڈیٹڈ امیونٹی کے کیا ہیں کریکٹرسٹکس، تو اس میں کیا میکروفیج اینٹیجن پریزنٹ کرتا ہے ود دی ہیلپ آف MSC ٹی سیلز کو. ٹی سیل اینٹیجن کو ریکگنائز کریں گے، پھر آگے ٹی سیل ایکٹیویٹ ہوں گے اور دے ول ڈیسائیڈ آئدر کہ انہوں نے بی سیلز کو ایکٹیویٹ کرنا ہے یا ٹی سیلز کو. اس کے علاوہ وہ کیا کرتے ہیں کہ سائٹوکائنز بھی ریلیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سائٹوکائنز کیا کرتی ہیں؟ وہاں پہ مزید میکروفیج، مونوسائٹ، لیمفوسائٹ کو اس سائٹ پہ کریں گے، ایکٹیویٹ کریں گے میکروفیج کو کہ جتنے پیتھوجنز ہیں ان کو انجسٹ اینڈ کل کرے. ٹھیک ہے نا. اور پروموٹ کرتے ہیں، اگر سائٹوٹاکسک امیونٹی ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا تو وائرس انفیکٹڈ سیلز، ٹیومر، گرافٹ، امیون کا رول آ جائے گا. نیچرل کلر سیلز ان کا فنکشن آ جائے گا، اس میں کچھ جو سکریٹ کریں گی. اور اگر ہیمورل امیونٹی کو کرنا ہے تو اس میں بی سیل ڈیفرینشیٹ ہو کے پلازما سیل سینڈ کریں.
اینٹیجن پروسیسنگ اینڈ پریزنٹیشن. جو ایکسٹرا سیلولر پروٹینز ہیں، ٹھیک ہے نا، دے آر انٹرنلائز. جب بھی کوئی بھی اینٹیجن آتا ہے تو اس کو پہلے کھا لیا جاتا ہے. کھا میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ جو بھی یہ ہوگا میکروفیج ہے وہ اس کو انجسٹ کرے گا، پروسیس کرے گا، ٹھیک ہے نا. اب پروسیس کر کے اس کو چھوٹے چھوٹے پیپٹائڈ میں جیسے جنریٹ کریں گے. ان میں سے پیپٹائڈ میں سے ایک امیونوجینک کمپوننٹ ہوتا ہے جو اس کا اینٹیجینک کمپوننٹ ہے، وہ ایم ایس سی کلاس 2 کے ساتھ بائنڈ کرے گا جو اس سیل کی سرفیس پہ ڈسپلے کر دیا جائے گا. اب وہ جو اینٹیجن اس کے ساتھ ہے ایم ایس سی کلاس 2 کے ساتھ، اس کو ہیلپر ٹی سیل ریکگنائز کریں گے. اب جب ہیلپر ٹی سیلز اور اینٹیجن کا کمپلیکس بن جاتا ہے، دس ول ریزلٹ ان دس سکریشن آف سائٹوکائنز جو ہیلپر ٹی سیلز کو بھی ایکٹیویٹ کریں گے اور فردر جو سیلز ہیں ان کو بھی کیا آگے انہوں نے ہیمورل امیون رسپانس جنریٹ کرنا ہے یا کیا، اس کو بھی ڈیسائیڈ کریں گے. یہ تو جو باہر سے آئے نا، جیسے کوئی بیکٹیریا آ گیا، کوئی وائرس آ گیا، کچھ بھی تھا. اب ہمارے اندر سے جو بنی ہوئی پروٹینز ہیں، جیسے کوئی وائرس آیا اس نے انفیکٹ کر دیا سیل، تو وہ کیا ہے، دے ول بائنڈ ٹو ایم ایس سی کلاس 1 ان دی اینڈوپلازمک ریٹیکولم، ٹھیک ہے نا. اور یہ سیل سرفیس پہ آ جائے گی اور سائٹوٹاکسک ٹی سیلز ان کو کل کر دیں گے، وائرس انفیکٹڈ ٹی سیلز. پھر اس کے علاوہ کون کریں گے؟ نیچرل کلر سیلز. اب ٹی سیلز یہ یونیورسٹی کوشچن بھی ہے، ایکٹیویشن آف دا ٹی سیلز، اس کو دھیان سے کیجیے گا. میں نے آپ کو پہلے بھی کی، جب ٹی سیلز کے ریسیپٹرز کا ذکر ہوا تھا تو میں نے کہا تو اس میں 2 سگنل چاہیے ہوتے ہیں، CD28 اور CD4 نا. تو میچور جو ایکٹیویشن اس میں جب تک یہ دونوں سگنل نہیں ہوں گے ایکٹیویشن آف دا ٹی سیلز نہیں ہوگی. اس میں پکچر آپ کی بک میں بنی ہوئی ہے، اس میں مس ہو گئی، ٹھیک ہے. فرسٹ سگنل کیا ہے؟ از ریکگنیشن آف اینٹیجن پیپٹائڈ ایم ایس سی کمپلیکس آن دی سرفیس آف اینٹیجن پریزنٹیشن اور ٹی سیل ریسیپٹر CD3 کمپلیکس. ایم ایس سی پروٹین کا جو کمپلیکس ہے اور جو یہ ہے بیٹا، آپ میں سے جس کا مائک جو ہے میوٹ نہیں ہے اس سے اچھا. تو پہلا سگنل کیا ہے جس میں اینٹیجن اور ایم ایس سی کمپلیکس ٹی سیل ریسیپٹر CD3 کے ساتھ بناتا ہے، ٹھیک ہے نا. CD4 اور CD8 مالیکولر کو ریسیپٹرز جو اسٹیبلائز کرتے ہیں اسی سگنل کو. جو سیکنڈ سگنل ہے وہ CD28 آن ٹی سیلز اور CD7 اور اینٹیجن پریزنٹنگ سیلز، ٹھیک ہے. فرسٹ سگنل میں CD3 ٹی سیل ریسیپٹر کمپلیکس ود ایم ایس سی اینٹیجن کمپلیکس کے ساتھ تھا، جبکہ جو ان کا اپنا ہے ریسیپٹر CD4 ہے یا 8 ہے وہ اس کو اسٹیبلائز کر رہا ہے فرسٹ سگنل کو. جو سیکنڈ سگنل ہے وہ CD28 آن دا ٹی سیل اینڈ CD7 آن دا اینٹیجن پریزنٹنگ سیل. ایکٹیویشن آف ٹی سیل یہ سارا ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو ابھی ہم پیچھے پڑھ رہے تھے. اب میکروفیج ایکٹیویٹ ہو گئے کسی بھی اینٹیجن کو، جیسے ہم ٹوبرکلوسس کے ایگزامپل لیتے ہیں کہ جتنے پیشنٹس ہیں ٹی بی کے، موسٹ آف دیم ڈیولپ برونکیکٹیسس ٹریٹمنٹ کے بعد بھی. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو انٹر سیلولر تھا ٹوبرکلس ایجنٹ تھا، جب ہم ATT دی پیشنٹ کو تو وہ ڈیڈ ہو گیا، لیکن اس کا اینٹیجن پڑا ہوا ہے. اب وہ اینٹیجن کیا کرے گا، دیٹ ول کاز کہ وہ اس کو میکروفیج کو دیتا رہے گا، دے ول ٹیک اٹ ایز ٹوبرکلس بیکٹیریم اور اس کے خلاف ریئیکشن ہوتا رہے گا جبکہ ڈیزیز کیور ہو چکی تھی. تو وہ اس کے بعد بھی ان چیکڈ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سراؤنڈنگ جو اسٹرکچر ہے نارمل ان کو
جو ہے ڈیمیج ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ جو ایکٹیویٹڈ میکروفیج جب ان چیکڈ ان کی ایکٹیویٹی جائے اور وہ نارمل سیلس کو بھی ڈیمیج کرنا شروع کر دیں آفٹر دیئر ریکوائرڈ ایکشن, تو یہ ڈیلے ٹائپ ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن ہے. یہ ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اس میں جب ہم ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشنز پڑھیں گے تو یہ اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اب لاسٹ ٹاپک جو ہے لیکچر کا ایم ایچ سی, ہم ابھی ٹرمنالوجی یوز کر رہے تھے نا, ود دی ہیلپ آف ایم ایس سی کلاس 1 کلاس 2, کسی پہ کلاس 1 ہے کسی پہ کلاس 2 ہے. تو بیسکلی ایم ایس سی ہے کیا؟ ایم ایس سی از میجر ہسٹو کمپیٹیبلٹی کمپلیکس. ہر جو آرگنیزم ہے اس کا یونیک اسٹرکچر ہوتا ہے, اس کے جینیٹک کوڈز ڈفرینٹ ہوتے ہیں دوسروں سے. ہم انسانوں کے جانوروں سے مختلف, جانوروں کے دوسروں سے مختلف ہیں, انسانوں کے انسانوں سے مختلف ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہیومن اسے کہتے ہیں ایچ ایل اے بھی کہتے ہیں, ہیومن لیوکوسائٹ اینٹیجن, کیونکہ لیوکوسائٹس میں فرسٹ آئیڈینٹیفائی ہوا تھا, اس لیے ایچ ایل اے بھی اسے کہتے ہیں. اس کی دو ٹائپس ہیں, ایم ایس سی کلاس 1 اینڈ کلاس 2. ٹھیک ہے نا. ایم ایس سی کلاس 1 کا میں نے آپ کو بتایا تھا آل نیوکلیٹڈ سیلز پہ ایکسیپٹ اینٹیجن پریزنٹنگ سیلز پہ. ٹھیک ہے. اور جو ایم ایس سی کلاس 2 ہے یہ اینٹیجن پریزنٹنگ سیلس پہ ہوتے ہیں, جس میں میکروفیج آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ایم ایس سی کلاس 2 کا فنکشن کیا ہوتا تھا کہ یہ اینٹیجن کو پریزنٹ کرتی ہے ہیلپر ٹی سیلس کو. اب یہ ایم ایس سی کلاس 1 اور کلاس 2, یہ ایچ ایل اے جو ٹائپنگ ہے نا, ان کی آگے فردر سب ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ جب ہم ٹرانسپلانٹ میں اس کا بہت رول ہے, جیسے ٹرانسپلانٹ میں جب کرتے ہیں تو ہم یہ ایچ ایل اے میچنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب 100% میچنگ پاسبل نہیں ہے سوائے آئیڈینٹیکل ٹوینس کے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا کرتے ہیں پھر میجر جو کلاسز ہیں ان کو ہم کراس میچ میں میچ کر لیتے ہیں, اور مائنر کے لیے امیونو سپریشن دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ نارمل سیل ہے, ایم ایس سی کلاس 1 ہے, اس پہ نارمل پروٹین ہے. ہیلپر ٹی سیلز نے دیکھا ہاں جی یہ سیلف پروٹین ہے, ایوری تھنگ از اوکے, اس نے کچھ نہیں کیا. نارمل سیل ہے پلس وائرس نے اسے انفیکٹ کر دیا, یہاں تک یہ نارمل تھا. اب اس میں انفیکشن ہوگی وائرس سے, تو یہ کیا ہے پریزنٹنگ. اب یہ والی جو ایکسٹرا اینٹیجینک انکلوژن ہے بیکاز آف دی وائرس, اس میں نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ ہیلپر ٹی سیلز نے چیک کیا. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہاں پہ کوئی ایشو ہے. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب آگے کیا کرنا ہے, کہ اس نے اینٹی باڈیز بنانی ہے. ٹھیک ہے نا. یا اس نے سائٹوٹاکسک ٹی سیلز. اب یہ دوسرا ہے بی سیلز ہیں, بی سیلز پہ یہ بیکٹیریا اٹیچ ہوا. ٹھیک ہے نا. ریکگنائز ہوا, انہوں نے سیل سرفیس پہ اپنے پریزنٹ کر دیا. ہیلپر ٹی سیلز نے چیک کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہاں پہ تو پرابلم ہے, اینٹی باڈیز پروڈیوس ہوگی جنہوں نے ٹارگیٹ جو ہے سیلز ہے اس پہ ریئیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. ہیلپر ٹی سیلز نان سیل ایکٹیویٹ امیون رسپانس, نیچرل کلر سیلز آ جائیں گے, کلر سیلز ٹی سیلز جسے سائٹوٹاکسک ٹی سیلز جو سیڈیٹ ہوتے ہیں, دے ول اٹیک پیتھوجن. ٹھیک ہے نا. دو ہی پاسبل فیٹس ہوتی ہیں. ایم ایس سی میں بہت سارے ڈس آڈرز ہیں. جو ایم ایس سی ہے ہماری آٹو میون ڈس آڈرز ہے جو ریلیٹڈ ہیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اور جس میں ڈائبٹیز آ سکتی ہے, آرتھرائٹس کی بہت ساری ایگزامپلس ہیں, ملٹیپل سکلیروسس, انفلیمیٹری بال ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان میں یہ آگے بھی ہمارے کچھ ڈیزیزز کو جب ہم پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے. اب ایکچولی یہاں پہ ویڈیو چلتی نہیں ہے, مطلب چلتی تو ہے آپ کو شو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اچھا بیٹا آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہو؟ آج کا لیکچر تو ہم نے ختم کر دیا.
آفاق احمد خالد، ہاں جی بیٹا پریزنٹ ہو؟